اگر مناسبت کے موقع کی مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، میرے حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جب یزید نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی، مدینہ پہ چڑھائی کر دی، مکہ کی سرزمین، مکہ کی حرمت کو پامال کر دیا، مکہ کی حرمت کو، حرم کی حرمت کو پامال کر دیا، پامال کر دیا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو وقت درکار ہوگا۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، 4 بندے بچ گئے، آپ کے ساتھ 4 بندے بچ گئے، یزیدی لشکر سے لڑ رہے ہیں، تو یزیدی فوج نے کہا کہ اب بھی وقت پہ شروع کر لو، جان بچ جائے گی۔ چلتے ہوئے ماں کے پاس آئے، قربان جاؤں ان ماؤں کا، توجہ کرنا، ماں کے پاس آئے، ماں جی دشمن کہتا ہے کہ شروع کر لو، جان بچ جائے گی۔ تو ماں نے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور تعلیم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کیا، لفظوں پہ غور کرنا، پوچھا اپنی انا کے لیے لڑے ہو یا خدا کی ذات کے لیے لڑے ہو؟ کس کے لیے لڑے ہو؟ قسم اٹھا کے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے، ماں جی لڑا تو خدا کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑاؤ، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑاؤ، اللہ رسول کی رضا کے لیے لڑاؤ۔ اب ذرا توجہ کرنا، ماں نے کیا کہا، ماں نے کیا کہا، اب ذرا غور کرنا۔ بیٹے کی عمر 70 سال کے قریب ہے، ماں کی عمر 90 سال کے قریب ہے، ضعیف ہے، بوڑھی ماں ہے، زندگی کا اور سہارا بھی کوئی نہیں، سہارا بھی کوئی نہیں ہے کہ بیٹا بچائے۔ کہا اگر خدا کے لیے لڑے ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے لڑے ہو، فرمایا میں پھر تیری لاش دیکھ سکتی ہوں مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تیری لاش دے سکتی ہوں مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے، ماں جی لڑوں گا مگر میں آیا کس لیے ہوں، مجھے سینے سے لگا لو، مجھے معلوم ہے میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے سینے سے لگا لو، مل تو لو، آخری لمحے ماں کے سینے سے تو لگ جاؤ، پیار تو کر دو، چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ ماں نے سینہ سے لگایا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عبداللہ ابن زبیر نے اپنے لباس کے نیچے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے۔ جب ماں نے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ عرض کی اماں جی یہ لوہے کی زرہ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے۔ کیوں پہنی ہے؟ ماں جی یزیدی فوج کا یہ طریقہ ہے، جب یہ شہید کر دیتے ہیں لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کے جسم عطر کا لحاظ نہیں کیا، میری کیا نصیحت ہے، میرا کیا لحاظ رکھیں گے، اس لیے میں نے زرہ پہنی ہے۔ اب تاریخ کے اوراق میں جو لفظ لکھے ہیں اگر توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، اگر بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے پھر بکری کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا چمڑا لٹکا کے اتاریں گے یا لٹا کے اتاریں گے۔ بیٹا جب جان رب کے حوالے، جب جان رب کے حوالے تو پھر اس جسم کا کیا کرنا ہے، جو مرضی کر لیں، اتارو یہ زرہ۔ ابن زبیر نے زرہ بھی اتار لی، زرہ بھی اتار لی، میدان میں آ گئے، لڑتے رہے، جب سبھی شہید ہو گئے۔ اب آخر میں عبداللہ ابن زبیر کی بات آئی، باری آئی، آپ کو ایک ظالم نے، کیونکہ دشمن نے دیکھا اگر یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، اب ایسا کرو کہ اس پہ پتھر برسائے جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر پہ پتھر برسائے گئے، منجیل کے ذریعے پتھر برسائے جا رہے گئے۔ ایک پتھر آپ کے سینہ پہ لگائے، جب زمین پہ آئے خون بہنے لگا، ابن زبیر نے وہ خون ہاتھ پہ رکھا ایسے نظر کی خون کی طرف، فرمایا ہم بزدل نہیں، ہم ڈرپوک نہیں کہ پیٹ پیچھے نیزے کھائیں گے، تلواروں کی ضربیں کھائیں گے، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، ہم سینے تان کے کھڑے ہوں گے، یہ زخم سینے پہ کھائیں گے، جان رب کے حوالے کر دیں۔ شہید ہو گئے۔ اب آخری جملے پہ غور کرنا، شہید ہو گئے۔
ظالموں نے کیا کیا؟ آپ کے جسم اقدر کو، آپ کی لاش مبارک کو مکہ کی چوک پہ لٹکا دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی لاش پاک کو لٹکا دیا۔ یہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے حضور کے خون مبارک کا پیالہ پیا تھا، جن کو حضور نے فرمایا تھا میرا خون پیا ہے؟ جی یا رسول اللہ پیا ہے۔ فرمایا جا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھ پہ نارے جہنم حرام فرما دی۔ وہ ابن زبیر، اور یہ بھی یاد رکھیں جب پیدا ہوئے تھے ماں لے کر آئی تھی، سب سے پہلے ابن زبیر کے جسم میں جو گئی وہ حضور کا لعاب تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں گھٹی بولتے ہیں، لعاب تھا۔ تو جب لعاب حضور کہو اور پھر غلام دشمن سے ڈر کے بھاگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایمان سے بتائیں جس کے جسم میں حضور کا لعاب جائے وہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ جس کے جسم میں پورا خون ہی میرے مصطفیٰ کا ہو، اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ لمبی بات نہ کرو، ساتھ ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 دن آپ کی لاش مبارک لٹکتی رہی، لاش مبارک لٹکتی رہی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جلدی کرو اس کو دفنا دو، لاش خراب ہو جائے گی، بو بدل جائے گی، سمجھ لینے لگ جائے گی، دفنا دو، جسم خراب ہو جائے گا، جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی کے صحابی کی 7 دن تک لاش لٹکتی رہی، نہ سمجھ بدلی نہ جسم خراب ہوا۔ میں کہتا ہوں لاشیں خراب ہوں سیاست دانوں کی، لاشیں خراب ہوتی ہیں کرپشن کرنے والوں کی، لاشیں خراب ہوتی ہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی، لاشیں خراب ہوتی ہیں ناموس رسالت کے پہرا داروں پہ گولیاں چلانے والوں کی، لاشیں خراب ہوتی ہیں عوام کا پیسہ کھانے والوں کی، عوام پہ ظلم و بربریت کرنے والوں کی۔ اور حضور کا غلام لاش خراب ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 دن تک آپ کی ماں کو کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور لاش لٹک رہی ہے، تو 7 دن بعد جب عبداللہ ابن زبیر کی ماں آئی نا تو بیٹے کو دیکھا، اب خدا کے لفظوں پہ غور کرنا، بیٹے کو لٹکتا ہوا دیکھا، روئی نے جملے پہ غور کرنا، کیسی ماں ہے؟ بیٹا لٹک رہا ہے، لاش لٹک رہی ہے، مگر اف نہیں کیا، آنسو نہیں بہائے، بیٹے کی لاش کے قریب آئے۔ میں نے پڑھا عبداللہ ابن زبیر کو سینہ سے لگایا، جو الفاظ پہ لگا بیٹا جب شام ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے، فرمایا کہ ہر سوار سواری سے اتر آتا ہے، یہ میرا سوار کب اترے؟ یہ میرا سوار کب اترے گا؟ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، تو کسی نے کہا کہ اماں افسوس کی بات ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں۔ ماں نے کہا خبردار مجھے افسوس مت کرنا، تعزیت مت کرنا کہ میرا بیٹا، بلکہ مجھے مبارکبادی دو۔ لوگ حیران ہیں، عورتیں حیران ہیں، 90 سال کی عمر ہے، اب زندگی کا سہارا بھی کوئی نہیں رہا، کس کے سگارے جیئیں گی، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، دنیا کی پرواہ کوئی نہیں۔ کہا مجھے مبارکبادی دو ماں جی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور تو کہتی ہے مجھے مبارکبادی دو۔ کہا شہید ہوا ہے، عام موت میں مرا، مجھے فخر ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، قیامت کے دن میں رب سے کہوں گی مولا اور تو کچھ نہ کر سکی مگر اپنا بیٹا، جب ضعیفی کا عالم تھا مجھے سہارے کی ضرورت تھی، میں نے سگارے کو نہیں دیکھا، اپنا بیٹا تیرے محبوب کے نام پہ قربان کر لائی۔ ان ماؤں نے بیٹے قربان کر دیے، آج ہم ووٹ بھی قربان نہیں کر سکتے حضور کے نام پر، حضور کے نام پر۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، میں بات ختم کروں، یہی چاہتا ہوں کہ ہر زبان پہ یہی نعرہ ہو، ہر زبان پہ یہی لفظ کر دی نظر میرے کرنا
کرنا